بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کی دوسری قسم ہے طہارت کبریٰ، یعنی غسل کرنا۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض غسل۔ اس کی کیفیت اگر کسی بھی شخص کے اوپر غسل فرض ہو جائے جنابت کی وجہ سے کہ بحیثیت میاں بیوی وہ حقوق ادا کرتے ہیں یا سونے کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کرو۔ اب جنبی حالت کے اندر طہارت حاصل کرنے سے مراد ایک جنبی آدمی کا فرض غسل کو ادا کرنا ہے۔ جب کسی بندے پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلد ممکن ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا جس گھر کے اندر تصویر لگی ہوئی ہو، جس گھر کے اندر شوق کے لیے کتا پالا گیا ہو، اور جس گھر کے اندر جنبی آدمی ہو، یعنی جس بندے پہ غسل فرض ہے وہ اگر غسل نہیں کرتا، بغیر عذر شرعی کے وہ غسل کے بغیر رہتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر سے دور رہتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ کچھ مصروفیات کی بنا پہ ہم کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ غسل فرض ہوتا ہے اور مواقع بھی ہوتے ہیں غسل کرنے کے۔ مثال کے طور پہ رات کے وقت غسل فرض ہوا تو کاہلی ہو گئی تو صبح دیکھا جائے، اور صبح سستی ہوگی تو کئی بار ایسا ہوا کہ نماز بھی معاذ اللہ قضا ہو گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو زندگی ہے اس سے نمونہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے خود بھی جلدی کرتے اور اپنے اصحاب کو بھی جلد غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر گھر کے اندر جو خبیث شیطان ہے وہ ڈیرا لگائیں گے، جس کے نتیجے کے اندر گھروں میں پریشانیاں آئیں گی، گھروں کے اندر نا اتفاقیاں ہوگی، رزق کی بے برکتی ہوگی، عمر کی بے برکتی ہوگی۔ تو اس لیے غسل کرنے کے اندر کاہلی اور سستی کرنے کی بجائے جب غسل فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں، غسل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگوں کا احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پہ غسل رات کے وقت فرض ہو گیا تو دل سے خیال کیا کہ آج سردی ہے، چلو صبح کر لیں گے غسل۔ تو کہا فوراً انہوں نے اپنے نفس کی سرزنش کی، وہ جس نے اندر سے سہولت مہیا کی تھی نا، کوئی بات نہیں ہے، رات سونا ہی ہے، صبح کر لیں گے۔
اس کی مخالفت کی اور مخالفت کرتے ہوئے کہا پہلے تو میں نے کپڑے اتار کے غسل کرنا تھا، اب ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑوں سمیت غسل کروں، اور کہا پھر کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، جسم پر ہی خشک کروں۔ اور انہوں نے اپنے نفس کو تکلیف دیتے ہوئے تاکہ آئندہ مجھے کبھی بھی یہ کاہلی اور سستی کی طرف نہ لے کے جائے، تو اٹھے، کپڑوں سمیت غسل کیا، کپڑے نچوڑے بھی نہیں، سردیوں کی راتوں میں وہ کپڑے ان کے جسم پر ہی خشک۔ تو جب ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ذات کو تکلیف دے لی ہے تو کیا دوبارہ کبھی ان کا نفس اس بات کی طرف رغبت دلائے گا کہ کوئی بات نہیں صبح دیکھ لیں گے؟ تو اپنے آپ کو ہمیں کچھ کام زبردستی کرنا پڑتا ہے، ہمارا دل کچھ اور چاہتا ہے، انسان کاہلی سستی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اپنے آپ سے سستی اور کاہلی کا لحاظ اتار کے جب غسل فرض ہو جائے تو اس کو بہت جلد اس طرف بڑھنا چاہیے کہ ہم غسل پورا کرنا۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی بسا اوقات مستورات خانہ میں معاملہ ایسا ہوتا ہے، جب ان کو ماہواری کا عرصہ لاحق ہوتا ہے یا بچے کی ڈیلیوری کا موقع آتا ہے، یہاں پر تو ہمارے ہاں ایک عجیب سا کنسپٹ بن گیا کہ نفاس ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ 40 دن تک ناپاک ہی رہنا ہے، 40 دن تک غسل کرنا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اصل معاملہ ہے کہ بلیڈنگ کب تک جاری ہے۔ اگر وہ بچے کی پیدائش کے چند دنوں بعد جو ہے وہ بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، خون آنا بند ہو جاتا ہے، اب اس عورت پہ لازم ہے کہ وہ غسل کرے، نماز روزہ وہ اپنے فرائض ادا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ایک چھلے کا لفظ بول دیا گیا اور اس پر ایسی پابندی کی گئی کہ جناب 40 دن تک وہ بیچاری وہ پڑی ہے ایسی بغیر نہائے ہوئے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر ایسا بندہ ہو جس پہ غسل فرض ہے، اگر وہ غسل نہیں کرتا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو جب گھر کے اندر ایسی عورت پڑی ہے کہ جس پر غسل فرض ہے اور وہ 20-30 دن بغیر غسل کے پڑی ہے، تو مجھے بتاؤ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ پھر اس گھر کے اندر شیاطین ڈیرا لگائے گا، عورت بیماریوں کا شکار ہو جائے گی، نومولود بچہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس سے نکالنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ رغبت دلائی ہے کہ جنابت کا غسل یا پھر حیض و نفاس کا غسل، یعنی جو فرض حیثیت کا غسل ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے۔ اور غسل کی دوسری قسم ہے سنت غسل، جس طرح کہ جمعے والے دن غسل کرنا، اس کا سبب اور وجہ یہی تھی کہ عرب کے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے اور صحرا کا علاقہ تھا، گرمی والا علاقہ تھا، اس وقت آسائش اور آرائش اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگوں کے پاس زیادہ لباس نہیں ہوتے تھے، انہی کپڑوں سے مزدوری کرتے تھے، انہی کے ساتھ نماز کے لیے آتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ آدمی اس پہ جمعے والے دن غسل کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کے جسم سے پسینہ آتا ہے، پسینہ آتا ہے تو بدبو آئے گی، جب مسجد کے اندر اکٹھ ہوگا، اجتماع ہوگا تو مسجد کا ماحول متعفن ہو جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ غسل کیا جائے جمعے والے دن، اسی طرح عید والے دن جو عیدین ہے، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح یوم عرفہ ہے، ان ایام کے اندر بھی غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر تیسری صورت ہے مستحب غسل، یہ وہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص پاک تھا لیکن وہ کافر تھا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، اب اس کے لیے غسل کر لینا فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اب اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ایک شخص وہ میت کو غسل دیتا ہے، اب میت کو غسل دینے والے کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا، اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اس بندے پہ غسل کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ اہل تشیع کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والا شخص
وہ کتے سے زیادہ نجس ہو جاتا ہے. کہا جس طرح کتے کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، میت کو غسل دینے والا شخص بھی اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے اہل تشیع کے نزدیک غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ میت کو غسل دینے والے پہ غسل کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ غسل کرنا مستحب ہے. اسی طرح جو ایک شخص ہے وہ کسی نیک مجلس میں جانا چاہتا ہے، یا وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کے لیے غسل کر لینا مستحب عمل. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا شارٹ سا ہم غسل کا طریقہ سن لیتے ہیں تاکہ جن کو یاد ہے اچھے طریقے سے یاد دہانی ہو جائے، اور اگر کہیں پر کوتاہی ہے تو وہ جو ہے نا وہ درستگی کر لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل کرنے والے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ غسل کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے استنجا کرے، طہارت کرے. اگر جسم پر کسی جگہ پر بھی گندگی لگی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرے، اچھے طریقے سے شرمگاہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے جس طرح کے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. لیکن فقہا نے لکھا کہ اگر ایسی جگہ پہ غسل کر رہا ہے جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ شخص پاؤں نہ دھوئے. لیکن آج کل ہمارے ہاں چونکہ واش روم ایسے ہیں، اگر ہم نہاتے ہیں تو پانی ساتھ ہی باہر گزر جاتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر وضو کرتے ہوئے پاؤں بھی دھوئیں گے. اور پاؤں دھونے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر پہلے تھوڑا سا پانی ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیرا جائے گا، اور اس کے بعد کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر اپنے بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، اور اس کے بعد اپنے سر سے اپنے پورے جسم پر یوں پانی بہایا جائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. سنت کی بڑی برکات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، وہ غسل کرنے کے لیے گیا تھا، غسل کر کے نکلا ہے تو اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا. فالج کے اٹیک کے بہت سارے جو ہے نا وہ مریض اس وجہ سے مریض ہوتے ہیں کہ جسم گرم تھا، فوراً جا کے نہانا شروع کر دیا، شاور چلایا، سر میں پانی ڈالا، تو یہ طبی نقطہ نظر سے اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت دیکھیے کیا ہے. فرمایا سب سے پہلے اچھے طریقے سے استنجا کرو، اس لیے کہ شرمگاہ والا حصہ یہ کپڑوں کے اندر ڈھکا ہوتا ہے، وہاں کی حرارت وہ جسم کے دیگر اعضاء کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. استنجا کرے گا تو حرارت نارمل ہو جائے گی، جب وضو کرے گا تو اعضاء وضو نارمل ہو جائے گی، ان کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب وہ دائیں کندھے پہ پانی ڈالے گا تو جو جسم کی حرارت ہے وہ بائیں کندھے اور سر سے نکل جائے گی. جب بائیں کندھے پہ پانی ڈالے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ جسم کی جو حرارت ہے وہ ہمارے چہرے اور ہمارے سر کے جو مسام ہے وہاں سے جسم کی حرارت باہر نکل جائے، اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں. جب اس طریقے سے غسل کیا جائے تو حرارت ہمارے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے جیسے کہ بھاپ نکلتی ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں اپنے سر کے اوپر پانی بہایا جائے اور اچھے طریقے سے پورے جسم پر پانی بہایا جائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. لیکن اگر ایسی جگہ پہ غسل کیا تھا جہاں پر پانی کھڑا تھا تو پھر غسل کر لینے کے بعد دوبارہ سے اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو لیا جائے. عام طور پہ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ ایک بندے نے غسل کیا ہے، آیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازم ہے؟ تو اس مسئلے کو ذرا سماعت کیجئے گا. عام طور پہ یہ مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے. یاد رکھیے گا غسل کر لینے سے وضو ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا. جب ہم نے غسل کر لیا تو اس کے اندر جو وضو کے 4 فرائض ہیں وہ ادا ہو گئے. جب 4 فرائض ادا ہو گئے تو اب کیا ہو گیا؟ ساتھ ہی ہمارے وضو کے ضمن، غسل کے ضمن کے اندر ہمارا وضو بھی ادا ہو گیا. اب الگ سے سیپریٹ ہمیں وضو کرنے کی حاجت ضرورت نہیں ہے.
لیکن اگر غسل کرتے وقت بالکل اختتام میں جب ہم نے اپنے جسم پہ پانی بہایا، یقین کے ساتھ بندے کو اس بات کا علم ہوا کہ پیشاب کے کچھ قطرے نکلے، جب جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے، جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جب اس کا ٹمپریچر تھوڑا نارمل ہوتا ہے، اس وقت نالی کے اندر یا مثانے کے گرد جو پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی خارج ہوتے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ غسل کر لینے کے بعد پیشاب کے قطرے خارج ہوئے تو اب اس بندے پہ از سر نو طہارت کرنا اور وضو کرنا لازم ہوگا، دوبارہ سے غسل کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر یقین ہے کہ پیشاب کے قطرے خارج نہیں ہوئے تو اب اس کے لیے نہ طہارت کرنا لازم رہا اور نہ ہی نئے سرے سے وضو کرنا لازم رہا، بلکہ اب غسل کے ضمن کے اندر اس کا وضو بھی ادا ہوگا۔ اور اسی طرح عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب میں غسل کر کے رف کپڑے پہن کے اپنے کمرے میں آ گیا، اب میں نے وہ کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے چینج کرنے ہیں تو کیا مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہ وضو آپ کا کافی ہے، اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم غسل کے لیے جائیں تو وہاں پر 3 باتوں کا خیال رہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ وہ جب ایک لطیفے والے انداز میں، ڈرامائی انداز میں کہہ دیا جاتا ہے غسل کے فرائض کیا ہے، تو کہتے ہیں جناب صابن، تیل، تولیہ۔ تو دین کے ساتھ مذاق نہیں، بلکہ دین کے ساتھ ہمارا شغف ہونا چاہیے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتا ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے کلی کرنا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو آپ کے گلے تک پانی کا پہنچنا بھی ضروری ہے، یعنی گرگرا کرنا، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے ناک کے اندر پانی ڈالنا۔ بسا اوقات صرف ناک کو پانی مس کیا جاتا ہے، ٹچ کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے ناک کے اندر پانی ڈالنا تاکہ تھوڑا سا سانس کو کھینچا جائے، لیکن اگر روزہ ہے تو زیادہ نہ کھینچا جائے، اس لیے کہ ناک کے اندر پڑنے والا پانی وہ گلے میں اتر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رسماً آگے سے آگے چلتی ہیں۔ اب تو خیر نہیں، وہ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے جب ہم بالخصوص دیہات میں تھے اور اس وقت کچھ واش روم روڈوں کی طرف ہوتے تھے، تو صبح صبح وہ نہاتے ہوئے واش روموں سے آواز آتی تھی، پانی کا لوٹا ڈالا، ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اب تو چونکہ غسل خانے وہ گھروں کے اندر آ گئے، ممکن آج بھی کوئی کیفیت ایسی ہو، یاد رکھیے گا ایسی کیفیت میں جب غسل کیا جا رہا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیے کہ کلمہ طیبہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ پاک ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ایک کم علمی کا نتیجہ ہے، ہمارا دین کے ساتھ شغف نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ شاید اس بات پر بھی جو ہے نا وہ ہنسیں گے، لیکن کیا کروں، یہ میرے معاشرے کے مسئلے ہیں۔ کسی کے گھر کے اندر بہو بیٹی کیا چھلا ہو جائے، بچہ بچی پیدا ہو جائے، تو جب اس نے چھلا نہانا ہوتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس آ جاتی بی بی لوٹا لے کے، یہ جی لوٹا پڑھ دے، بیٹی نے چھلا نہانا۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس بی بی آ کے مسئلہ پوچھتی ہے کہ جی بتائیے گا بیٹی نے چھلا نہانا ہے، وہ کتنے کلمے پڑھے گی تو پاک ہوگی؟ اور یہ بھی لفظ بول دیا جاتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ آج بیٹی نے نہانا ہے تو آج یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اوے معاذاللہ، پہلے وہ کافر تھے، بچے کو غسل دے لیا، پہلا غسل کیا، اس نے نہایا ہے تو کہا آج یہ مسلمان ہو گیا، یا پھر اس نے اس کا خطرہ کیا تو کہا اب یہ مسلمان ہو گیا، یا اس کی جھنڈ اتروائی تو کہا یہ مسلمان ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے بھی مسلمان ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، اب اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو مسلمان رکھتے ہیں یا اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، کہ اس کے والدین کے تہذیب و تمدن میں لے کے جاتے ہیں۔ بچہ تو پہلا مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا ایک تصور ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو بندہ نجس ہو جاتا ہے، یہ نجس نہیں ہوتا۔ ایک نجاست حقیقیہ ہے، ایک حکمیہ ہے۔ نجاست حقیقیہ وہ ہے جس کا جسم ہے، بول و براز، پخانہ و پیشاب، یہ کیا ہے؟ یہ نجاست حقیقیہ ہے۔
اور یہ جو جب بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے، عورت پہ غسل فرض ہوتا ہے، یہ نجس ہوتا ہے، لیکن یہ نجس حقیقی نہیں ہوتا، یہ نجس حکمی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نجس حقیقی ہو تو ذرا مجھے مسئلہ بتائیے گا، وہ عورت جس پہ غسل فرض ہے وہ آٹا گوندے تو اگر وہ خود ناپاک ہے تو آٹا کیسے پاک رہ گیا؟ اگر عورت پہ غسل فرض ہے، وہ نجس ہے، عورت کپڑے دھوتی ہے، اس کا جسم تو ناپاک ہے، وہ کپڑے دھوئے گی تو کپڑا پاک کیسے ہو گیا؟ تو یہ یاد رکھیے، جب مرد اور عورت پہ غسل فرض ہوتا ہے تو وہ نجاست حقیقیہ میں نہیں بلکہ نجاست حکمیہ میں ہوتا ہے، اور نجاست حکمیہ کے لیے کلمہ پڑھنے سے بندہ پاک نہیں ہوتا۔ لوٹا بھر کے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھا لینا، فاتحہ کا دم کروا لینا، اب اس سے عورت پاک نہیں ہوتی۔ دراصل جنابت کا غسل ہو یا غسل فرض کی کوئی اور صورت ہو، وہ غسل کے 3 فرض ادا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے نہاتے وقت کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، یا پھر کوئی بھی اس طرح کا ورد وظیفہ نہاتے ہوئے نہیں کیا جائے گا۔ فقہا نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے، جب بندہ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہمارے 2 فرشتے ہیں کندھوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہی بندہ کپڑے اتارتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے بندے سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں اس کی نیکی لکھنے کے لیے، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ ننگا کھڑا ہے، برہنہ کھڑا ہے، ابھی کپڑے نہیں پہنے، تو نظر پڑتی ہے تو فرشتے شرمسار ہوتے ہیں۔ اس لیے نہاتے وقت کسی طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھا جائے، کوئی آواز، کوئی کلام نہاتے وقت۔ اور پھر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہے، آیا وہ ایسی حالت کے اندر دروشی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی وظیفہ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک کے لیے جو ہے نا وہ طہارت شرط ہے، وہ لازم ہے، اب اس کو بطور تلاوت نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر دروشی پڑھنا ہے یا کوئی ورد وظیفہ پڑھنا ہے، غسل فرض بھی ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جلدی جتنا ممکن ہو سکے سونے سے پہلے یا پھر جتنا جلد ممکن ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ اگر فرض ہے غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ ہم سے دور نہیں بلکہ ہم اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے سائے میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری مسائل میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ملحقہ جتنے مسئلے آ رہے ہیں، جو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کو میں ضمناً ویسے عرض کر دیا کرتا ہوں۔ تو ویسے ہمارا جو ہے نا وہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ ذرا تھوڑی سی وہ لچھے دار تقریریں کی جائیں، تقریریں سنی جائیں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہوتا ہے کہ نہیں یار، ہم اپنے معاشرے میں اتر کے کم از کم حلال حرام کے مسائل کو جانیں، پاکی پلیتی کے مسائل کا تو ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا رب العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ حضور سید سربراہ حامی میں کساں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنزیل دلہ سے ہم سب کے ظاہر باطن کو پاکیزہ ستھرا طیب و طاہر فرما۔ اے اللہ پاک نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گھروں کو خوشیوں، امن، تندرستی کے گہوارے بنا، اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ امام الانبیاء کی وسیلہ جدیدہ سے ہمیں ہمیشہ بڑوں کا ادب، ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ رزق حلال وسیع عطا فرما۔ جو بیٹوں بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ ان کے لیے عزت والے اسباب پیدا فرما۔ والا جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو پریشان ہے اے اللہ آسانیوں کے رستے ہموار فرما۔ جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے حلال طیب پاکیزہ عزت والا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔